بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، آج ہم وسطانوی ٹی وی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جامعہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ میں گجرات کا رہنے والا ہوں۔ میری جائے پیدائش کوساڈی ہے، ضلع سورت کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں سے ہمارے آباء و اجداد وسطان منتقل ہو چکے تھے۔ وسطان میں ہماری بود و باش ابھی ہے۔ وسطان کی طرف نسبت ہونے ہی کی وجہ سے مجھے لوگ وسطانوی سے پہچانتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد فوراً جامعہ فلاح دارین میں میرا داخلہ ہوا، اور جامعہ فلاح دارین میں نے فارسی سے لے کر بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کی۔ اور میرے وہ اساتذہ کرام جو آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں ان اساتذہ کرام ہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ ان میں جو سر فہرست آج موجود ہیں وہ مفکر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی حفظہ اللہ، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد بہما صاحب، حضرت مولانا شیر علی صاحب، حضرت مولانا یعقوب صاحب دیسائی، اور قاری رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سارے اساتذہ کرام جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں۔ فلاح دارین کی فراغت کے بعد میرے مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ایما اور ان کے مشورے سے میں مظاہر علوم میں میرا داخلہ ہوا۔ اس وقت قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ حیات تھے، اور انہی کی موجودگی میں میرا دور حدیث میں داخلہ ہوا۔ بخاری شریف میں نے محدث کبیر جو اس وقت موجود ہے، عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا یونس جونپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات سے میں نے حدیث کی کتاب پڑھی۔ اور وہاں سے فراغت کے بعد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی ایما پر میں دارالعلوم کنتھاریہ میں مدرس کے طور پر وہاں میرا تقرر ہوا۔ دارالعلوم کنتھاریہ کے تقرری کے قیام کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ یہ بنیاد عقل کنواں جو خندیش کا ایک قصبہ کہلاتا ہے، تحصیلی گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں اس شہر کے ہی دو مخیر حضرات، حاجی یعقوب صاحب جو بھی باقاعدہ حیات ہیں، اور حاجی سلمان صاحب حوالدار جو اللہ کو پیارے ہو چکے، ان دونوں حضرات نے اپنی قیمتی زمینیں جامعہ کے لیے وقف کی، توکل علی اللہ۔ اپنے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی امداد سے 18,000 کا تعمیری کام سے مکرانی ولی میں مدرسہ شروع ہوا۔ حضرت مولانا یعقوب خانپوری صاحب اور بڑے بھائی حافظ اسحاق صاحب، ان دونوں کو وہاں کا نظام سپرد کیا۔ الحمدللہ ان دونوں نے وہاں کے نظام کو بہت اچھا برقرار رکھا، اور اس کے بعد میں اپنے کنتھاریہ کے قیام سے وہاں آتا جاتا رہا، اور الحمدللہ 1983 کے اندر میں ہم اس لائن پر پہنچے کہ نئی زمین پر جامعہ کی عمارتوں کا سنگ بنیاد ہوا۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہندوستان کے بڑے کبار علماء کرام، اور عبدالمجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آج نہیں رہے ہیں، اور سارے اکابرین کی موجودگی میں جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم کی جدید عمارت کا سنگ بنیاد ہوا۔ اور الحمدللہ 1985 کے اندر میں
محدث کبیر حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمارت کا افتتاح کیا۔ 1987 میں ڈاکٹر عبداللہ نصیب امین عام رابطہ عالم اسلامی نے بڑی ایک دارالاقامہ کا افتتاح کیا۔ بہرحال اس طریقے سے جامعہ کا تعلیمی اور تعمیری کارواں آگے چلتا رہا، اور آج جامعہ اس پوزیشن میں ہے کہ جامعہ میں الحمدللہ 15,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک سنگم بنا ہوا ہے، اور جامعہ کلکوا نے اپنی تاسیس کے بعد ہندوستان کے پچھڑے ہوئے علاقوں میں مدارس اور مکاتب کا جال پھیلایا۔ جامعہ کلکوا کے شعبے مکاتب سے 2600 سے زائد مکاتب قرآنیہ چل رہے ہیں کہ جن کے ماہانہ تنخواہ تقریباً 33 لاکھ روپے ہے۔ اور جامعہ کلکوا نے BUMS میڈیکل کالج قائم کیا، انجینئرنگ کالج قائم کیا، فارمیسی کالج قائم کیا، اور اسی کے ساتھ اخیر میں دوستوں کے کہنے پر کہ جامعہ نے ساری کالجوں کو قائم کیا۔ اب ضرورت ہے MBBS میڈیکل کالج۔ الحمدللہ ہم نے توکلاً علی اللہ اور قرآن کریم کی آیت جو بار بار قلب میں آتی رہی، یاسین شریف کی آخری آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے MBBS کالج کا آغاز کیا، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور آج میڈیکل کالج ہندوستان کا ایک مانا ہوا انڈین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے معروف ہے، جس میں اس وقت 3 بیچ زیر تعلیم ہے، اور انشاءاللہ اس سال 4تھی بیچ بھی داخل ہو جائے گی، اور 2 سال کے بعد وہاں سے 100 سے زائد طلباء انشاءاللہ MBBS کی ڈگری لے کر نکلیں گے۔ یہ جامعہ کا بالکل شارٹ اینڈ سویٹ تعارف ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ دوسری ملاقات میں رمضان کی فضیلت، رمضان کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔